پیارا ویدر ہے. یہ واچ مین ہے جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. ایٹ لیسٹ پہلے جتنے واچ مین تھے اس سوسائٹی میں سارے کام چور تھے. ایٹ لیسٹ یہ کام چور نہیں ہے. یہ لائٹ مارتے ہوئے اس نے پورا راؤنڈ لگایا ہے ایک، اور پھر واپس آیا ہے راؤنڈ لگا کے اب بیک سائڈ پہ گیا ہے. اور ہوا پھر چل پڑی ہے. صبح گرمی ہوتی ہے، رات تک گرمی ہی تھی آج، پر لیٹ نائٹ جو ہے پھر ہوا چل پڑی اچھی پیاری. گیس نہیں آ رہی آج. میں نے گرین ٹی نہیں پی آج، تھوڑا موڈ آف ہے تو آج بس لیٹ ہی رہی ہوں. اٹھی ہوں، باہر گئی ہوں، غصے میں پھر گھر آئی ہوں، پھر باہر گئی ہوں، چیزیں لے کر آئی ہوں جو آنی تھی، اور پھر لیٹی رہی ہوں موڈ خراب. اور ابھی اٹھی ہوں. سر بہت ہیوی ہے کیونکہ کچھ کھایا نہیں تھا آج. موڈ آف تھا، خراب تھا، نہ گرین ٹی پی نہ کچھ، اور گیس بھی چلی گئی. اب 6 بجے گیس آئے گی صبح، پھر گرین ٹی پیوں گی. ہوا بہت اچھی ہے. میں نے کہا دماغ کو تھوڑا سکون دینے کے لیے آ جاؤں باہر. واک بھی کرنے کی. موڈ خراب تھا کل بھی، آج بھی موڈ خراب ہے، پر آج واک اسکپ نہیں کروں گی کیونکہ واک اسکپ کر کے پھر عجیب سی ہیوینس رہتی ہے. پڑھائی سوچا تھا کروں گی 2 دن بہت اچھی طرح سے، تو پڑھائی بھی نہیں کر سکی کیونکہ موڈ خراب ہے. موڈ خراب ہو تو ویسے ہی کچھ نہیں کیا جاتا. تو بس ایسے ہی چل رہا. 2 دن ویکینڈ کے جو تھے وہ برباد ہو چکے ہیں. کچھ نہیں کیا سارا، مطلب کہ فرائیڈے سے ہی پتہ نہیں کیا موڈ اچھا نہیں ہے. سیٹرڈے بھی گزر گیا، سنڈے بھی گزر گیا. عجیب سیڈنس، ڈس اپوائنٹمنٹس، اور دل کرتا ہے بھاگ جاؤ کہیں پہ، پر کہاں جائے انسان. اکیلے بھی رہ کے سکون نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں کیا، بس ہوا میں واک کر رہی ہوں، چھت پہ ہوں، خاموشی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے اور میں واک کر رہی ہوں. ابھی اندر جاؤں گی، پھر ٹریڈ مل چلاتی ہوں، تھوڑی روشنی ہو جائے باہر تو پھر ٹریڈ مل چلاتی ہوں کیونکہ اندر کمرہ گرم ہے تو پھر سارے دروازے بند کر کے مجھے اے سی چلانا پڑے گا واک کرنے سے پہلے. تو جب تک باہر اندھیرا ہے، مکھیاں نہیں آئیں گی اندر، تو تب تک ابھی دروازے کھولے ہوئے ہیں، تھوڑا روم بھی ٹھنڈا ہو جائے گا. جیسے ہی باہر روشنی آتی ہے پھر میں باہر کا دروازہ بند کروں گی، روم کا دروازہ بند کر کے اے سی چلا کے آرام سے ٹریڈ مل کروں گی. اور ٹریڈ مل کر کے تھوڑا فریش بھی ہو جائے گا مائنڈ. تھوڑا انسان ڈپریس جو فیل کر رہا ہے وہ بھی تھوڑا سا بہتر ہو جائے گا، ڈپریشن. اور بس یہی ہے، کیا کریں، گزر رہی ہے لائف. بس ایک ہوتا ہے آپ انسان اپنی لائف میں خوش ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ گزر رہی ہے لائف. تو وہی سین ہے کہ گزر رہی ہے لائف. خوش اس وجہ سے ہوں کہ لوگوں کے حالات دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں بہت بہتر جگہ پہ ہوں، اس چیز کی خوشی ہے. اس کے علاوہ لوگوں کی سائڈ سے ایک آپ کو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی نہیں ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. مطلب کہ میں کہتی ہوں کہ انسان کو ایک
بھوکا انسان نظر آئے اور ایک جانور نظر آئے، تو اگر آپ صرف ایک کو کھلا سکیں تو آپ جانور کو کھلائیں، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں بھولے گا، پر انسان بھول جاتا ہے۔ انسان کے لیے جتنا مرضی کر لو، انسان بھلا دیتا ہے۔ اور ٹائم آنے پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں انسان کے بارے میں وہ ویسا ہی ہے کہ نہیں ہے۔ ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، انسان بار بار انسان کو چانس دیتا ہے، پر لوگ پاس نہیں آتے ہیں اپنی حرکتوں سے۔ تو ہاں، یہ ویدر بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بائے، پورا ہفتہ اندر ہی گزرتا ہے کمرے میں۔ آج کل ویدر رات کو اچھا ہوتا ہے تو پھر میں ایسے باہر نکل آتی ہوں چھت پہ، ورنہ سونا بھی روم کے اندر ہوتا ہے، اٹھنا بھی روم کے اندر، کھانا پینا روم کے اندر، پڑھائی روم کے اندر، تو باہر نکلنا بالکل بھی نہیں ہوتا ایک ہفتہ میرا۔ اور ابھی بھی دیکھ لیں، کل کا دن بھی میں کہیں نہیں نکلی، سیٹرڈے تھا، کل چھٹی کا دن تھا، گھر ہی گزرا، اور سنڈے ہے، آج بھی کہیں نہیں نکلی۔ پاس 2 منٹ کے راستے پہ مین روڈ پہ اسٹور ہے، وہاں تک گئی ہیں، وہاں سے بھی اتنا کچھ خاص لینا نہیں تھا۔ وہاں سے میں نے بناناس لیے ہیں اور تندور سے روٹی لیا اور چاکلیٹ لیا ایک کھانے کے لیے، اور جیلی لیا جو کہ بنائی نہیں، اور چاکلیٹ بھی پڑی ہے۔ چاکلیٹ شوگر فری لیا کیونکہ ڈائٹ پہ ہوں، اس لیے جو گفٹ میں مجھے چاکلیٹ آئی ہیں بھالو میں وہ ساری ایکسپائر ہیں۔ 12 چاکلیٹس ہیں، اس میں سے 2 بڑی کٹ کیٹ ہیں، 10 چھوٹی چاکلیٹس ہیں، وہ 10 کی 10 ایکسپائرڈ ہیں، مئی کی ایکسپائری ہے، اور مئی تو آلریڈی آ گیا ہوا ہے۔ اور باقی جو 2 بڑی کٹ کیٹ ہیں ان کی اگست کی ایکسپائری ہے، پر بہت بہت پرانی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے ان کی چاکلیٹس کی۔ اور جہاں سے گفٹ آیا تو میں نے کہا انہیں کہ بھائی یہ واپس کروا دے چاکلیٹس، اور ان کو کہو کہ ایکسچینج کر کے دیں، یہ ساری ایکسپائرڈ ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کروا دیتے ہیں۔ تو سیٹرڈے گزر گیا، سنڈے گزر گیا، اور آج میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں کروانی واپس تو اس کا تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مجھے غصہ آ گیا کہ ایسے آرام کے پیسے تھوڑی تھے جو اتنی چاکلیٹس پہ دیے، نہیں اگر واپس وہ کرتے تو یہ اٹھا کے بھالو بھی ساتھ ان کو دے دو۔ پر کہا ٹھیک ہے، مجھے دے دینا چاکلیٹس تو ایکسچینج ہو جائیں گی۔ گزر گیا، 1 ہفتے بعد ویسے بھی کون چینج کرتا، لے کر بھی جاؤ تو کوئی چینج نہیں ہوئی۔ اس لیے کہا کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، لوگ آپ کو گفٹ بھی دیتے ہیں تو احسان کرتے ہیں آپ پہ۔ ایک انسان آپ کو کہہ رہا ہے کہ چاکلیٹس ایکسپائر ہے، تو واپس کروانے میں، ایکسچینج کرنے میں کیا ہے؟ پیسے بھر کے لیا نا، فری کا تھوڑی کچھ لیا ہے کہ واپس نہیں ہو سکتا۔ اور ڈرنا کیا، ایکسپائر چاکلیٹس انہوں نے دیا، ان کو شرمندہ ہونا چاہیے، ہمیں واپس کروانے میں کیوں شرمندہ ہونا ہے؟ ہماری غلطی تھوڑی ہے، وی پیڈ فار اٹ۔ پر نہیں، میری نہیں سنی گئی، مجھے کہا گیا ٹھیک ہے، میں ویٹ کیا، بہت ویٹ کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور بھی کافی چیزوں کی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں پچھلے 3 دن میں، جو کہ بتانے کا بھی دل نہیں کر رہا۔ تو بس یہ ہے، تو مجھے یہ ہے کہ چیز ضائع ہو، پیسے ضائع ہوں تو مجھے بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے، اور مجھ سے جھوٹ بولا جائے تو مجھے بہت زیادہ غصہ چڑھتا ہے، اور مجھ سے جھوٹ بولا جاتا ہے بہت جگہوں پہ، بہت سے لوگوں کو میں نے میرے سے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔
کیونکہ سچ بھی ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے کہ جو آپ کو برداشت نہ ہو، پر حرکتیں ٹھیک کرنی نہیں ان لوگوں نے، اور جھوٹ میرے سے برداشت نہیں ہے، اور جو سچ سنائے جاتے ہیں وہ بھی نہیں. تو بس گزارا. پھر کل سے منڈے ٹو فرائیڈے آفس کا کام. چھٹی لے بھی لوں تو کہاں جاؤں؟ دیکھ لیا ویکینڈ پہ سیٹرڈے سنڈے کہاں گئی میں، گھر میں اندر ہی. زیادہ سے زیادہ روم میں بیٹھ جاتی، گرمی ہوتی ہے تو روم سے نکلنے کا دل نہیں کرتا. پھر باہر نیچے گھر میں جاؤ تو ویسے ہی اتنا شور بچوں کا ہوتا ہے کہ انسان تھوڑا تنگ آ جاتا ہے اتنے شور سے. روم میں ٹی وی میں نے لگوایا نہیں ہوا، لیپ ٹاپ ہے پر نیٹ فلکس نہیں ہے، کوئی موویز نہیں ہیں. جیسے پہلے ڈی وی ڈی آتی تھی تو لے آتے تھے، اب یو ایس بی کے اندر موویز آتی ہیں، تو بھی کچھ آج کل کوئی خاص مووی نہیں آ رہی. اور پڑھائی ہوتی ہے سکون میں، پر جب میرے پیپر آنے والے ہوتے ہیں تو ایسا ہی موڈ رہتا ہے کہ ساری پڑھائی سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. مجھے اس سال اپنا پاس ہونے کا کوئی چانس نہیں لگ رہا، بالکل بھی نہیں لگ رہا، 0% ہے. ٹینشنس میں سال گزرا، بہت زیادہ ٹینشنس، ڈپریشن، انگزائٹی. تو بس یہاں پہ واک کرتے کرتے آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. تو تھوڑی دیر اور واک کروں گی، پھر جاتی ہوں اندر. اب تھوڑی دیر بس کیمرہ بند کر رہی ہوں، اپنی واک کنٹینیو کرتی ہوں، پھر اندر ٹریڈ مل کروں گی تھوڑی دیر میں. ابھی تھوڑا ویدر انجوائے کر لوں. یہاں بیٹھنے کی بھی چھت پہ کوئی جگہ نہیں ہے، اینٹ پہ بیٹھنا پڑے گا. یہاں سامان پڑا ہے، اینٹیں وغیرہ، پودے تھے سارے وہ جل گئے. بہت زیادہ یہاں پہ پلانٹس تھے، ابھی صرف ایلو ویرا بچا ہے اور اس کے علاوہ کوئی پلانٹ نہیں ہے. یہ چھوٹی سی ویسے سے چھت ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایریا ہے جو کہ کور نہیں ہوا. یہاں پہ ایک باتھ روم کا اسپیس ہے، وہ چھوڑا گیا، اور ایک چھوٹا سا روم بن سکتا ہے میرے خیال سے. تو 3rd فلور پہ جو ہے وہ چھت ہے، تو اس سے اتنی جگہ بھی نہیں ہے واک کرنے کی. ایک ہی سائڈ پہ بس گھوم رہی ہوں. 3rd فلور پہ کون جائے آدھی رات کو، ایسے اتنی اونچائی سے ویسے مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میں گئی تھی کشمیر کوئی 3 سال پہلے، 2-3 سال پہلے، تو وہاں پہ وہ 5 دن کا ٹرپ تھا. مجھے کشمیر جانے کا شروع سے بہت شوق تھا. تو ایک تو وہاں سم بند ہو گئی، سم دوسری لی جو وہاں کی ہے پتہ نہیں کون سی، تو وہ لی، اس پہ نیٹ آن کیا، اور وہاں پہ جہاں جہاں ہوٹل والوں نے اسٹے کروایا وہ اتنے گندے ترین ہوٹل تھے، اور پیسے انہوں نے ٹھیک ٹھاک لیے تھے. مجھے ایگزیکٹ اماؤنٹ نہیں یاد، پر میں نے ٹرانسفر کیے تھے تو میرے پاس وہ ہسٹری پڑی ہوگی. نیلم ہائیکرس کے ساتھ میں گئی تھی، کھانا ٹھیک تھا، ٹورسٹ گائیڈ وغیرہ ٹھیک تھا سب کچھ، بٹ ایک مجھے کمپلین رہی کہ وہاں پہ جو کوئی لڑکوں کا ایک گروپ آیا ہوا تھا، وہ رات کو ڈرگس لیتا تھا، اور اس کی اسمیل اتنی اسٹرانگ پھیلی ہوتی تھی کشمیر میں جہاں پہلے دن اسٹے تھا. وہ جہاں پہ اسٹے تھا وہاں پہ کوئی لائٹ نہیں تھی، باتھ روم میں گرم پانی نہیں تھا، نہ آپ نہا سکتے نہ کچھ. پھر اگلے دن جہاں گئے وہاں پہ بھی جو ہے
میں سوچ رہی ہوں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہاں کا اسٹے کیا تھا، پر جہاں اگلے دن گئے میرے خیال سے پہلے دن کا مجھے یاد نہیں ہے اس کو کیا نام ہے. وہاں پہ دریا ایسے بہہ رہا ہے پیچھے، وہ جو چھوٹے چھوٹے انہوں نے جگہ اسٹے ریسٹ ہاؤسز ووڈ کے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ بہت گندے تھے. تو دوسرا بستر بھی بہت گندے تھے. کھانا اچھا تھا. دوسرے دن جو اوپر سے چلو میں آپ کو بات بتاتی ہوں. دوسرے دن جو ہے وہ لے کر گئے. پہلے آئی تھنک ہم سیکنڈ ٹائم، پتہ نہیں یاد نہیں ایگزیکٹ آ رہا کہاں کا رکے تھے، بس جتنا یاد ہے میں اتنا بتا رہی ہوں. آرنکیل کے لیے نکلے، تو وہ جگہ ہم نے سنا تھا بہت پیاری ہے. اب اس کا رستہ بہت اوپر کر کے، میرے جیسے ڈرپوک انسان جن کو چیئر لفٹ پہ ڈر لگتا ہے، وہ پہلے چیئر لفٹ پہ گزرے. پھر جو رستہ تھا اوپر جا رہا تھا وہ بہت عجیب سا رستہ تھا. ڈر ڈر کے انسان جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے. پر وہاں پہ بھی اچھے ہوٹلس تھے، پر انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کیمپنگ کا آپشن ہے یا تو پھر یہ ہوٹل ہے. ہوٹل جو تھا ووڈ کا بنا ہوا تھا. اندر اس کے باتھ روم میں کوئی ٹائلس نہیں، باتھ روم میں کوئی شاور نہیں، باتھ روم میں کوئی سنک نہیں، نہ ہی اس ہوٹل میں کوئی پراپر لائٹ تھی. اور لکڑی کا روم تھا. بستر وہی گندے، بہت ہی گندے، ایکسٹریملی گندے. اور وہاں پہ نیٹ چل رہا تھا. 10 بجے کے بعد وہاں لائٹ نہیں ہوتی ساری رات. اور میں نے جو ہے وہاں پہ کہہ کے ان کے کچن میں جو ہے اپنا فون چارجنگ پہ لگایا، کیونکہ وہاں پہ ان کا جنریٹر شاید کوئی چلتا ہے، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں. وہاں پہ لگوایا. اگلے دن رتی کے لیے لیک کے لیے نکلے، اور وہاں پہ کیمپنگ تھی. باتھ روم پورٹیبل تھے، جس میں باتھ روم کے بعد لائنیں لگی ہوتی ہیں، آپ آرام سے سکون سے کچھ نہیں اندر کر سکتے. وہاں پہ بھی نہانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا. ہاں جہاں پہلے دن اسٹے کیا، مجھے یاد آ گیا، جہاں پہلے دن اسٹے کیا وہ ہوٹل اچھا تھا. ادھر پانی بھی تھا، گرم پانی بھی تھا، اچھا ہوٹل تھا. سیکنڈ ڈے جہاں گئے وہ فضول ہوٹل تھا. اور انکیل والے پہ جو گئے وہ بھی بہت ہی فضول ہوٹل. اور سیکنڈ ڈے اور تھرڈ ڈے نہانے کو نہیں ملا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کوئی بیڈ باکس بھی تھے، اتنی گندگی تھی جن ہوٹلس میں اسٹے کروایا گیا. دوسرے تیسرے اور چوتھے دن جو کیمپنگ کروائی گئی بہت گندے تھے. کہ وہاں پہ بیڈ باکس کا مجھے پتہ چل گیا کہ کوئی کاٹ واٹ گیا، الرجی شروع ہو گئی میری اسکن پہ. فیل ہو رہی تھی پر ابھی پرومیننٹ نہیں تھی. تو وہاں رہے. پھر چوتھے دن رتی گلی لے کر وہاں کیمپنگ تھی. باتھ روم سسٹم کوئی نہیں، نہانے کا سسٹم کوئی نہیں. اور آپ نے فیس دھونا ہے، آپ سب کے سامنے نل کا لگا، وہاں سے ٹھنڈے برف پانی سے دھوئے. منہ دھونا ہے وہیں سے دھوئے. باتھ روم لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی شاور سسٹم نہیں. 3 دن سے مطلب کہ کوئی نہانے کو نہیں ملا. کہیں پانی، کہیں اچھا کوئی اسٹے نہیں تھا. تو پہلے دن جہاں پہ رکوایا وہاں پہ شاور لیا، سیکنڈ ڈے نہیں، تھرڈ ڈے بھی نہیں، فورتھ ڈے بھی نہیں ملا شاور. ٹھنڈا پانی تھا نلکے کا، نہ شاور نہ کوئی اور پانی کہ ہم نہا سکیں، نہ لائٹ نہ کوئی سسٹم. بہت ہی گندگی. اور وہاں پہ میں نے آ کے گوگل پہ جب سرچ کی، وہاں پہ کافی اچھے اسٹیز تھے، ہوٹلس تھے. ان لوگوں نے پیسے بچائے اپنے اور گندگی میں اسٹے کروایا، اور کہا یہ کیا کہ یہاں پہ یہی ہوتا ہے. اور پھر جو ہے رتی گلی لیک پہ یہ سین ہوا کہ لیک کے لیے جانے کے لیے آپ کو کیمپنگ نیچے تھی، لیک پہ جانے کے لیے آپ کو وہ پہاڑ سا ہے اس پہ گزر کے جانا ہوتا ہے. اس پہ کوئی پراپر روڈ نہیں بنی ہوئی کہ آپ ایسے چلنے کی جگہ نہیں بنی، سیدھا اوپر جا رہا ہے آپ نے اسی پہ جانا ہے. گھوڑے جاتے ہیں یا تو آپ واک کر کے جاتے ہیں. گھوڑوں پہ مجھے کوئی اعتبار نہیں.
کہ وہ گھر آ جائیں. تو گھوڑا تو میں نے انوائٹ کیے، میں خود چل کے گئی. مجھے ڈر لگ رہا تھا، ایک جگہ میرا پاؤں سلپ ہونے لگا کیونکہ ہائٹ تھی اور مجھے ہائٹ سے ڈر لگتا ہے پہاڑ پہ جاتے ہوئے بھی. تو میں نے ٹورسٹ گائیڈ کو آواز دی کہ پلیز میری ہیلپ کریں، مجھے لگ رہا ہے میں گر جاؤں گی. ٹورسٹ گائیڈ کا جواب تھا کہ بھائی آپ کو اگر میں دیکھوں گا تو باقی آگے نکل گئے ہیں، ان کو کون دیکھے گا. یہ کہہ کے وہ ہیلپ کیے بغیر مجھے ہیلپ لیس کنڈیشن میں چھوڑ کے چلا گیا. مجھے بہت غصہ آیا، مجھے بہت غصہ آیا اور میں وہیں پہ بیٹھی رہی کہ میں اٹھتی تھی تو میں چلنے لگتی تھی، یا اٹھ کے نیچے دیکھتی تھی تو ڈر لگتا تھا، چلنے لگتی تھی تو شوز میرے سلپ ہوتے تھے. میں وہیں پہ بیٹھی رہی. پھر ایک گھوڑے والا آیا، ایک لڑکے کو لے کے گزر رہا تھا. ان لوگوں نے مجھ سے روک کے پوچھا تو میں نے ان کو کہا کہ ہاں بھائی میں سلپ ہو رہی ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں. اس سے میں نے کہا کہ پلیز آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں گھوڑے والے کو اور مجھے لے جائیں. لڑکا سا تھا، بچہ سا، وہ پھر مجھے لے کر اوپر پہاڑ تک گیا. پھر واپسی پہ آتے ہوئے کوئی نہیں تھا. میں نے سب کو کہا کہ ہاتھ پکڑ کے مجھے نیچے اتار دو، میں سلپ ہو رہی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے. کسی نے کوئی ہیلپ نہ کی. پھر میں نے گھوڑے والے کو جو اوپر چھوڑ کے آیا تھا اس کو میں نے پیسے دیے تھے. اس نے ہی ایک اور لڑکا ریکمینڈ کیا کہ یہ نیچے جا رہا ہے، آپ اس کے ساتھ چلے جائیں. بارش بھی ہو رہی تھی، اوپر جاتے ہی جیسے تھا کہ بارش ہو رہی ہے. اوپر جاتے ہوئے رین کوٹ پہنے ہوئے ہیں اور مغرب کا ٹائم ہوا تھا. 5 منٹ بھی وہاں پہ رہنے کو نہیں ملا، لیکن انجوائے کرنے کو 5 منٹ بھی نہیں ملے اور ایسے بس نیچے جانا تھا. پھر اس گھوڑے والے کو دوسرے لڑکے کو میں نے کہا کہ آپ مجھے نیچے لے جائیں. ہاتھ پکڑ کے نیچے لے کر جاتے ہوئے بھی وہ کافی سلپری ہو رہا تھا میرے لیے. تو وہ ایسے نیچے اپنے نا شو رکھتا تھا، ایک اپنا جوتا رکھتا تھا، پھر اس پہ کہتا تھا اس کے سائڈ پہ جوتا اپنا رکھیں اور تاکہ اب گرے نہ. تو بڑی مشکل سے ڈر ڈر کے میں نیچے آئی. میں نے اس لڑکے سے بھی پیسے اس کو دیے تو اس نے کہا آپ رہنے دیں. میں نے کہا آپ لوگ کی کمائی یہاں پہ کچھ نہیں ہے، گھوڑوں پہ ہی ہے. تو گھوڑا تو میں نے کیا نہیں ہائر، تو آپ ایٹ لیسٹ یہ پیسے پکڑ لیں. اس کو میں نے پیسے دیے، وہاں اسٹے کیا. وہاں پہ ایکسٹریم کی سردی تھی. جب میں نے ان لوگوں سے جاتے ہوئے پوچھا تھا کہ وہاں کا ویدر کیسا ہے، انہوں نے کہا کہ نارمل کپڑے رکھے، کوئی سردی نہیں ہوتی. وہاں رتی گلی لیک میں ایکسٹریم کی سردی، فریزنگ کولڈ ویدر. اور میرے پاس ایک ہوڈ جو میں نے ایمرجنسی کے لیے اپنے طور پہ رکھا تھا، سب وہی تھا اور کچھ نہیں تھا. اور اس ہوڈ میں بھی میں جم کے رہ گئی. میں پورا کشمیر ٹرپ سوتے ہوئے بلینکٹس کے اندر، جو بھی اسٹیز تھے ہوٹلوں میں، جو ہٹس میں یا کیمپ میں انہیں رضائی اور کمبلوں 3 کمبلوں کے بیچ میں رہی اور گزارا. باہر کہیں نہ انجوائے کر سکی کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے تھے پہنچتے ہم شام کو تھے. رات ہوتی تھی، یا تو آپ رات کو سو جائے یا گھومنے، اور پھر صبح آپ سارا دن آپ کو 7 بجے اٹھنا پڑتا ہے. تو سوئیں کب گھومیں کب؟ ویسا تو بس آپ ٹریول ہی کرتے کرتے جا رہے ہیں. کوئی آپ وہاں کی ایک دن رک کے بیوٹی انجوائے کرتے ہیں، ویسا کوئی سین نہیں تھا کہ آپ ایک جگہ لے کر جائیں اور 2 دن اسٹے کروائیں، باقی بیوٹی انجوائے کرنے دیں پھر آگے جائیں. پر ایسا وہاں کوئی سین نہیں تھا اور ہوٹل اسٹیز بہت ہی گندے تھے. تو یہ تھا اوور آل میرا کشمیر کا 5 دن کا ایکسپیرئنس. اور رتی گلی لیک سے نیکسٹ ڈے آتے ہوئے جب ہم واپس آ رہے لاہور کے لیے، تو رستے میں کہیں مظفر آباد کی سائڈ کہیں پہ اسٹے تھا جہاں پہ آپ واش روم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. وہاں جا کے میں اتنی گندی 3-4 دنوں میں فیل کر رہی تھی کہ میں وہاں شیمپو نکالا، اپنے بال وہیں ریسٹ روم میں جا کے واش کیے، فیس واش کیا اور پھر میں آ کے بس میں بیٹھی. تو 4 دن نہائے بغیر آئی. بیڈ بگس بھی کاٹے ہوئے تھے، الرجی شروع ایکسٹریم کی، ساری اسکن ریڈ. الرجی کی ٹیبلیٹس کھائی، آ کے ریسٹ کیا اور نہائی، اور بہت ہی اوور آل گندا ایکسپیرئنس.
مطلب کہ ٹوڈے کو کمپنیز نے اگر لے کر جانا تو وہی ہوٹلس تو اسٹے کرواؤ. آپ پیسے لے رہے ہو بندوں سے, اچھے ہوٹلس میں تو اسٹے کرواؤ. کھانا اور اچھے ہوٹل میں اسٹے کروانا, یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو اور کیا رہ گیا, ہاں تو یہ دو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ سب کون آیا ہے پتہ نہیں کس کی آواز آ رہی ہے. اچھا اینی ویز, تو اوور آل ایکسپیرئنس گندا تھا. اور اگر ہاں میں یہ کہتی کہ اگر آپ کہیں لے کر جاتے ایک تو اسٹے اچھا ہو, کھانا اچھا ہو, تیسرا وہاں پہ آپ کہیں پہ بھی لے کے جا رہے ہیں, آپ یہ نہیں کہ آپ شام کو پہنچے ہیں وہاں پہ, رات اسٹے کروائیے اور صبح 7 بجے پھر کہتے ہیں آپ کے وہاں سے نکلے. تو بھائی جگہ دیکھنے نہیں کسی نے کیا, رات سونے کے لیے جا رہے ہیں, ہم دیکھنے جا رہے ہیں. آپ جگہ اسٹے ہی نہیں کروا رہے کہ گھوم سکے پھر سکیں. آپ تو ایسے شام کو لے کے پہنچتے ہیں, رات گزارو, کھانا کھاؤ اور صبح ناشتہ کر کے نکلو بھاگو. تو بھائی پھریں کب, کس وقت پھریں؟ اس پورے 5 دن کی ٹرپ میں ٹریولنگ کے علاوہ کشمیر میں نے اور کچھ نہیں دیکھا, کیونکہ دیکھنے کا موقع نہیں دیا گیا. ہر جگہ شام کو پہنچتے ہیں, رات کو کھانا کھایا, سو جاؤ یا اٹھے رہو, صبح جو ہے ناشتہ کرو نکل جاؤ. تو کس ٹائم پہ کیا دیکھیں, آدھی رات کو کیا نکل کے وہی دیکھیں. خالی دیکھیں وہاں تو لائٹیں نہیں ہوتی کشمیر میں آدھی رات کو کہیں پہ, اور ڈینجرس ہوتا ہے کافی جانوروں کی وجہ سے. تو اور صبح کے وقت تو یہ 7 بجے ناشتہ کروا کے 8 بجے نکال دیتے ہیں. تو انسان پورا ویو کہاں سے دیکھے, کیسے گھومے اس جگہ پہ, ان کو یہ تھوڑا سوچنا چاہیے. تو اب میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں, تھوڑا ریسٹ کرتی ہوں یہیں پہ, باہر ہی بیٹھ رہی ہوں یہاں پہ. یہ ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی پڑی ہے, تو یہاں بیٹھ گئی ہوں, تھوڑی دیر ہوا انجوائے کرتی ہوں, پھر چلتے ہیں اندر. تھوڑی بک پڑھتی ہوں, تب تک روشنی ہو جائے گی تو پھر ورک شاپ اسٹارٹ ہوتی ہے. آپ لوگوں سے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں.